عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم سامعین کرام، محترم بزرگوں، میری قوم کے نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اے غوث اعظم اور غریب نواز کی محبت کا دم بھرنے والوں، اے اللہ کے ولیوں کی محبت میں اپنا سب کچھ نثار یعنی قربان کرنے والوں، اے شہدائے کربلا و شہید اعظم سیدنا امام حسن و امام حسین علی مقام علیہ الصلوۃ و تسلیم کے نام پر مر مٹنے والوں، اور اے میدان محشر کی تپتی ہوئی دھوپ میں نبی کی شفاعت کے امیدواروں، اللہ رب العزت کے کروڑا احسان کہ اس نے ہمیں آج کے دن کے لیے حیات بخشی یعنی زندگی عطا فرمائی، اور اس پر ہم تماموں کی خوش نصیبی یہ ہے کہ ہمیں صحت اور تندرستی دے کر نماز جمعہ کے بہانے مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرما کر نماز جمعہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. محترم حضرات، کروڑا احسان ہوئے اللہ رب العزت کی، اس نے ہمیں ماہ ذی-قعدہ جیسے مبارک مہینے میں زندگی عطا فرمائی جو حج کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اور انشاءاللہ العزیز آنے والا جو مبارک مہینہ رہے گا ماہ ذی الحجہ رہے گا، جس مبارک مہینے میں 10 ذی الحجہ کو یعنی چاند کی 10 تاریخ کو ارکان حج ادا ہو جائیں گے، حج مکمل ہو جائے گا. محترم حضرات، حج بیت اللہ میں جو ارکان کیے جاتے ہیں، جو فرائض ہیں، جو واجبات ہیں، جو اس میں ہمیں ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس میں کبھی ہم غور و فکر کرتے ہیں تو بات سمجھ میں آتی ہے. اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرما رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بار بار دیکھ رہے ہیں آپ کا سر آسمان کی طرف اٹھتا ہوا، اگر کہو تو کعبہ بدل دیا جائے گا، قبلہ بدل دیا جائے گا. یعنی پتہ یہ چلا کہ ہمارے آقا تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہے. اللہ رب العزت نے انہیں تمام اختیارات سے نوازا ہے. درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ رب العزت نے ہمارے آقا تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تمام اختیارات سے نواز دیا. اس آیت مبارکہ سے بات سمجھ میں آئی، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها.
یعنی بات سمجھ میں یہ آئی کہ میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو کہیں گے وہی ہوگا. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. اصل میں ہم اسے سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے. بارہا صرف شکلمبا شریف کی سرزمین پر ہی نہیں، جہاں پہ بھی میرے خطابات ہوتے ہیں میں ان خطابوں میں کہتا ہوں کہ قرآن مقدس سمجھ کر پڑھو، قرآن شریف سمجھ کر پڑھو، تاکہ تمہاری اور ہماری سمجھ میں آئے کہ اللہ کیا فرما رہا ہے. تو قرآن اللہ کا کلام ہے اور ہم ہیں کہ قرآن مقدس سمجھنے کے لیے تیاری نہیں ہے. تو قرآن مقدس ہمیں سمجھ کر پڑھنا ہے تاکہ سمجھ میں آ جائے ہمارے آپ کی کہ فرمان الہی کیا ہے، کیا اللہ ہم سے فرما رہا ہے، کیا کرنے کا حکم دے رہا ہے. ہمیں اپنی قسمت پر ہم جتنا ناز کرے، جتنا فخر کرے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مصطفیٰ جان رحمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور ہم گناہگاروں کی اس گناہگار زبان سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. جتنا ناز کرے ہم اتنا کم ہے کہ ایسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا کہ جس کے قبضہ قدرت میں اللہ رب العزت نے تمام اپنی جو تو قدرت کاملہ عطا کر دی کہ میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو چاہیں گے وہی ہوگا. چاند الٹے پاؤں پلٹا، سورج الٹے پاؤں پلٹا، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. کیا یہ ہمارے لیے کافی نہیں تھا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہے کہ ڈوبا ہوا سورج لوٹ آیا، اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو گیا، چاند اشارے سے دو ٹکڑوں میں بٹ گیا. یہ اختیارات نبوت صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھول چکے، ہم قرآن کو سمجھنے سے قاصر رہے. نتیجہ یہ ہوا مسلمانوں کہ آج ہم پر ظلم اور تشدد کے بادل ہم پر برس رہے ہیں، ہم مظلومیت کا شکار ہو گئے ہیں. جس خانہ کعبہ کا ہم طواف کرتے ہیں، طواف کعبہ کرتے ہیں، عمرہ کے لیے بھی جا رہے ہیں. تو ماشاءاللہ کل تک کے عمرہ ہوا، پچھلے ہفتے تک کے عمرہ کی ادائیگی ہوئی. اب تو حج بیت اللہ کے جو تو سفر کے لیے جو تو قافلے جو تو پہنچ رہے ہیں حج بیت اللہ کے لیے. ایک مہینے میں 2 مرتبہ جو تو 15 دن کے فاصلے پر عمرہ کے لیے لوگ جا رہے ہیں. کبھی آپ نے غور و فکر کیا کہ خانہ کعبہ کا جو طواف ہو رہا ہے، طواف کعبہ، یہ طواف کعبہ کس کی سنت ہے؟ کس کی اداؤں کا نام طواف کعبہ ہے؟ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے پیارے حبیب مسلمانوں کے غمخوار آقا مصطفیٰ جان رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ زمین پر اکڑ کر نہ چلو، سینہ تان کر زمین پر نہ چلو. اگر تم نے اس زمین پر سینہ تان کر چلا تو کل تمہیں اسی زمین میں دفن ہونا ہے، اور جب تم اس زمین میں دفن ہوں گے تو پھر وہ زمین تمہیں جو تو دبائے گی کہ تم میرے اوپر سینہ تان کے چلتا تھا، تجھے پتہ نہیں تھا تو تم مر کر میرے اندر آئے گا، میرے پیٹ میں آئے گا، لہذا اسے دبا دیا جائے گا. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اے میرے گناہگار امتیو، اے میری امتیو،
زمین پر اکڑ کر نہ چلو، جھک کر چلو. اور جب تم پانی پیو تو بیٹھ کر 3 سانسوں میں پانی پیو. یہ فرمان مصطفیٰ ہے. کسی شاعر نے کہا تھا فرمان مصطفیٰ کا ہے اللہ کا فرمان. فرمان مصطفیٰ ہے اللہ کا فرمان، بدلے گا کون اس کو، یہ ہے رب کا انتظام. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کون بدل سکتا ہے؟ کون بدلے گا فرمان مصطفیٰ؟ پہاڑ ادھر سے ادھر ہو جائیں گے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اپنی جگہ برحق ہے. اب یہاں اللہ کے پیارے حبیب ہم مسلمانوں کے غمخوار آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، اے میرے امتیوں، زمین پر اکڑ کر نہ چلو. پانی پیو تو بیٹھ کر 3 سانسوں میں پیو. لیکن جب تم عمرہ کے لیے جا رہے ہو، جب تم جو تو خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے جا رہے ہو، جب تم حج بیت اللہ کے لیے جا رہے ہو، اب بات ہمارے پاس یہ چل رہی ہے مکۃ المکرمہ اور مدینۃ المنورہ کے علاوہ جو ارکان وہاں ادا ہوتے ہیں، وہ ارکان اگر ہم یہاں ادا کر رہے ہیں تو کیا فرق پڑتا؟ لیکن یہاں اگر وہ ہم ادا کرنے جائیں گے، وہ باتیں اگر ہم یہاں کریں گے تو اللہ رب العزت کا عتاب نازل ہوگا. اور اگر وہاں ہم نے وہ ارکان ادا نہیں کیے، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو نہیں اپنایا، تو پھر وہاں اللہ کا عتاب ہم پر نازل ہوگا. خانہ کعبہ کا جب طواف کیا جاتا ہے، آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ احرام پہنا جاتا ہے. ایک لنگی لگائی جاتی ہے تہبند، اور ایک شال اوڑھی جاتی ہے. سلا ہوا کپڑا پہنا نہیں جاتا. ایک تہبند ہوتی ہے، اس کے اوپر جو تو بدن کے اوپر ایک شال جو تو ڈال دی جاتی ہے، وہ بھی سفید ہوتا ہے، کلر والا کپڑا نہیں ہوتا. اور جب چلتے ہیں پہلے 3 دفعہ کے جو ہم چکر کاٹتے ہیں، جو پہلے 3 مرتبہ طواف کعبہ کیا جاتا ہے، یعنی کعبے کے اطراف میں جو چکر کاٹے جا رہے ہیں، کعبے کا جو ہم طواف کر رہے ہیں، طواف کعبہ جو کیا جا رہا ہے، جو چکر کاٹے جا رہے ہیں، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ طواف کعبہ کے لیے شال جو تو بدن پر جب ڈالی جاتی ہے، تہبند باندھی جاتی ہے، تو پہلے 3 چکروں میں جو تو یہ جو شانہ ہے ہمارا، یہ جو مونڈھا ہے، یہ جو شولڈر ہے ہمارا، یہ شولڈر پہلے 3 چکروں میں جو تو اس طریقے سے کھلا رہتا ہے. یہ حصہ کھلا رہتا ہے پہلے 3 چکر میں اس طریقے سے. جو حضرات حج بیت اللہ کو جا کر آئے ہیں، جو حضرات عمرہ کر کے آئے ہیں، انہیں خوب پتہ ہے کہ ہاں یہ حقیقت ہے. تو ایک شانہ جو تو کھلا ہوتا ہے، اور 3 چکر جو پہلی مرتبہ کاٹے جاتے ہیں نا، 7 چکر کاٹے جاتے ہیں، 7 مرتبہ طواف کعبہ کیا جاتا ہے. تو پہلے 3 چکر جو کاٹے جا رہے ہیں، تو وہاں پر سینہ تان کے جو تو ہم چل رہے ہیں، سینہ تان کے چلا جا رہا ہے، سینہ تان کر ہم چل رہے ہیں. ایسے چل رہے ہیں جیسے اکھاڑے میں پہلوان اترتا ہے، کمزور سے کمزور، ناتواں سے ناتواں، لاغر سے لاغر، بوڑھا سے بوڑھا شخص بھی اپنے سینے کو تان کر چل رہا ہے. ایسے پتہ چل رہا ہے جو جیسے کوئی پہلوان اکھاڑے میں اتر رہا ہے. خانہ کعبہ میں، اللہ کے گھر میں، بولو جو حضرات عمرہ کو گئے ایسا کیا نہیں کیا؟ جو حضرات حج کے لیے گئے ایسا کیا نہیں کیا؟ آپ لوگوں نے اکڑ اکڑ کر چل رہے ہیں، ڈول ڈول کر چل رہے ہیں. ایسے پتہ چل رہا ہے جیسے تم جو تو پہلوانی کر رہے ہو، وہ بھی اللہ کے دربار میں، خانہ کعبہ میں. تو مسلمانوں، یہاں اگر ہم وہاں اکڑ کر چل رہے ہیں تو ہمیں ثواب مل رہا ہے. خانہ کعبہ میں ہم اکڑ کر چل رہے ہیں تو ہمیں ثواب عطا کیا جا رہا ہے. ہمارے آقا کی سنت ادا ہو رہی ہے، عطائے مصطفیٰ ادا ہو رہی ہے. اور پھر وہاں سے جب ہم زمزم کے لیے جو تو جب ہم وہاں سے جو تو چکر کاٹ رہے ہیں،
صفا اور مروہ کے درمیان جو ہم دوڑ لگا رہے ہیں، دو پہاڑی کے درمیان میں جو دوڑ لگائی جا رہی ہے، جب وہ ہم دوڑ لگا رہے ہیں مسلمانوں، تو 7ویں مرتبہ کی جب دوڑ مکمل ہوتی ہے تو ہم پانی پینے کے لیے جب زمزم کے جو تو پہلے تو وہ زمزم کے جو تو کیا کہتے ہیں نہر پر جو تو ہم جایا کرتے تھے، لیکن آج وہاں پر جو تو وہ ڈبے لگے ہوئے ہیں ٹھنڈے پانی کے ڈبے جو زمزم کے ہیں، اب وہ ڈبے کا پانی جو پیا جا رہا ہے، جو زمزم کا پانی پیا جا رہا ہے، گلاس بھر کے لے رہے ہیں اور کھڑے کھڑے ایک ہی سانس میں پی رہے ہیں۔ عمرہ کو گئے ہوئے حضرات نے بھی کیا ہوگا، حج بیت اللہ کو جو حضرات گئے انہوں نے بھی یہ ارکان ادا کیے ہوں گے۔ تو بات سمجھ میں یہ آئی مسلمانوں کہ اللہ نے اپنے جو تو محبوبین کی اداؤں کو اپنی ادا قرار دیا، اپنی نشانی قرار دیا، اور اسے اپنی نشانی قرار دے کر تا قیامت امت مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسے جو تو واجب الادا کر دیا کہ تمہیں ادا کرنا ہی ہے۔ اب اگر ہم یہاں اکڑ کر چلیں گے تو بولیں گے سینہ تان کے چل رہا ہے، بولیں گے کہ نہیں بولیں گے؟ کتنا مغرور ہے، اکڑ کے چلتا ہے، اور خانہ کعبہ میں جب اکڑ کر چل رہا ہے تو وہ اکڑ کے چلنے کو اپنی سعادت مندی سمجھ رہا ہے، اپنی خوش بختی سمجھ رہا ہے کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے تیرے پیارے حبیب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت زندہ کرنے کے لیے عمرہ کا یا حج بیت اللہ کا موقع عنایت فرمایا، اور ہم یہاں تیری بارگاہ میں سینہ تان کر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو اپنا رہے ہیں۔ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ مسلمانوں بات سمجھ میں یہ آئی کہ جو باتیں وہاں کر لی ہیں تو وہاں کے حد تک محدود ہے، اگر تم یہاں کرنے جاؤ گے تو عذاب الہی میں مبتلا ہوں گے۔ کھڑے رہ کر اگر تم یہاں اگر پانی پیتے ہو وہاں کے علاوہ، مکہ المکرمہ میں خانہ کعبہ کے علاوہ اگر تم کہیں کھڑے ہو کر پانی پی رہے ہو تو تم پر جو تو گناہ جو تو مسلط کر دیا جائے گا، تم عتاب الہی کے جو تو حقدار بن جاؤ گے، عتاب الہی تم پر جو تو مسلط ہو جائے گا۔ اور اگر تم نے خانہ کعبہ میں بیٹھ کر اگر پانی پیا، وہ زمزم کا پانی اگر یہاں بھی بیٹھ کر پیا، تب بھی تم پر جو تو عتاب نہ دے، تمہیں اور سرزمین پر بھی جو تو زمزم کا پانی کھڑے ہو کر ہی پینے کا حکم دیا گیا۔ وہ اس لیے کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک صفا اور مروہ کی جو دوڑ ہے وہ اللہ رب العزت کے نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو حضرت حجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عطا فرمائی۔ مسلمانوں، جو اللہ رب العزت نے اپنے محبوبین کی باتوں کو جو پسند کیا تو اسے امت مسلمہ پر جو تو تعمر جو تو قیامت اس پر واجب الادا قرار دے دیا۔ تو بات سمجھ میں آئی کہ جو باتیں وہاں ہو رہی ہے وہ باتیں جو تو ہم یہاں کرنے کی کوشش نہ کرے، یہاں تو وہی کرے جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا ہے۔ بات سمجھ میں آئی آپ کے؟ تو آج ہم جو پریشانیوں میں مبتلا ہیں، آج ہم جو مظلومیت کا شکار ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس میں کبھی غور و فکر کیا کہ اس کی وجہ کیا ہے مظلومیت کے شکار کی؟ اس کی صرف اور صرف وجہ یہ ہے کہ طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو ہم نے چھوڑ دیا، اللہ نے جو تو ہم پر بربادی مسلط کر دی۔ اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ جو اپنے ہو گئے تو پھر رحمت پروردگار اپنی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم مسلمانوں کو مصطفیٰ جان رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین محبت اہل بیت اور محبت رسول میں تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کی توفیق عطا فرما۔ آدری سلسلے کی برکت عطا فرما، غوث و خواجہ کا صدقہ عطا فرما۔ جن جن حضرات کے دعاؤں کی درخواست کی، تمام حضرات کی جائز تمناؤں کی دلی مرادوں کو پوری فرما۔ خوب کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے، باغ میں جاتا ہوں گلشن آپ سب کا آباد رہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔